السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 2 ہے، جس کا نام ہے حروف مرکبات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ قواعد ہیں یہاں پر، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، حروف مرکبات کہتے ہیں کہ جب پھٹ کر حروف کو ایک میں ملا دیا جاتا ہے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی جب 2 حروف کو یا اس سے زائد حروف کو ایک ساتھ ملائیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا، اور اسی کی جمع ہے مرکبات، یعنی بہت سے مرکب۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے؟ یعنی جب 2 حروف کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، 2 حروف یا اس سے زیادہ، 3 حروف، 4 حروف، 5، اس طرح سے جب کئی حروف کو ایک ساتھ ملایا جائے گا تو اس کو مرکب بولیں گے، تو اسی کی جمع ہے مرکبات۔ چلیے اگلا قاعدہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے حروف مفردات کو پڑھا تھا، الف، با، تا، سا، اسی طریقے سے ہم کو حروف مرکبات کو بھی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیں آپ، لام ہے اور دوسرا حرف اس کے اندر الف ہے، تو ہم اس کو لا نہیں پڑھیں گے بلکہ لام الف۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ معروف لہجہ کیا ہے؟ الف، با، تا، سا۔ ٹھیک ہے، یہ معروف لہجہ ہے اور یہی عربی لہجہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے اور حروف کو مخارج سے ادا کرنا ہے، یعنی صحیح طریقے سے جو جگہ ہے حروف کی، اسی طریقے سے ہم کو نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ یعنی جب 2 حروف کو ملایا جائے گا تو اب ملانے کے وقت میں اس کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اکثر حروف کا سر، یعنی جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، شروع والا حصہ ہوتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ با، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے با اور الف۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ، با انہوں نے پورا نہیں لکھا ہے، پورا با آپ دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیں آپ، پورا کمپلیٹ با آپ دیکھیں تو یہ پورا با ہے کمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے با کو چھوٹا کر کے اور الف کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، تو دیکھیں یہاں پر اس کی شکل جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جب حروف کو ملایا جائے گا یعنی مرکب بنایا جائے گا تو اس وقت میں حروف کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہوتی، یعنی بدل جاتی ہے، اور اکثر جو ہوتا ہے وہ حروف کا سرا، یعنی جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یعنی دھڑ جس کو بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ آگے سمجھ جائیں گے۔ چلیے آخری قاعدہ ہے کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پر با ہے اور یہ نون ہے اور تا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آپ، یا ہے، سا ہے، تو اگر ان کے حروف کے آپ دیکھیں نقطے اگر ہٹا دیے جائیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ اس میں سے کون سا با ہے، کون سا نون ہے، کون سا تا ہے، کون سا یا ہے، کون سا سا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہچان کے لیے آپ کو نقطے پر دھیان دینا ہوگا کہ ایک با کے اندر جو ہے ایک نقطہ ہوتا ہے نیچے کی طرف، نون میں ایک نقطہ اوپر کی طرف ہوتا ہے نا، تو اس نقطے سے آپ پہچانیں گے، اس کی پہچان جو ہوگی وہ نقطے کے ذریعے سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، آپ ساتھ میں دہراتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اب اس کو ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اس کو تعوذ بولتے ہیں. اب ہم تسمیہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ اس کو دہرا لیں ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ میں اس کو دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ، الف کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ الف. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک حرف یہاں پر ہے لام اور دوسرا جو آگے ہے وہ ہے الف. انہوں نے اس لیے الگ الگ کلر اس کے بدل دیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لام کو انہوں نے پورا نہیں بنایا بلکہ اس کو آدھا بنایا گیا. اس کی شکل آپ دیکھیں بدل گئی ہے. لام جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ کہ لام کی شکل یہ ہوتی ہے اصلی، لیکن یہاں پر جب لام کو مرکب بنایا گیا تو لام کی شکل وہ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے. لام الف. ٹھیک ہے، آگے چل دیکھیے آپ یہاں پر بھی انہوں نے لام الف دیا ہے لیکن تھوڑی سی ڈیزائن میں فرق ہے. یعنی اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے. کہیں کہیں پر اس طریقے سے لکھا ہوگا یا کہیں کہیں پر اس طریقے سے لکھا ہوگا. تو یہ بھی وہی ہے. لام الف. اس کو آپ دہرا لیں ساتھ میں. با الف. ٹھیک ہے، نون الف. تا الف. چلیے آگے چلتے ہیں. یا الف. سا الف. اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا دھیان دیں آپ. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سا کے اندر تھوڑا سا ہم کو دھیان دینا ہے خاص کر، کیونکہ یہ کبھی کبھی سا پڑھ دیتے ہیں غلطی سے. تو ہم کو سا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم کو سا پڑھنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا آگے والے جو دانت ہیں ان کے بیچ میں دبائیں تھوڑا سا. یعنی اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں سامنے والے آگے کے، ان دونوں دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا زبان کو آپ دبائیں گے. تھوڑی سی زبان کو آپ دبائیں گے تو یہاں پر بالکل صحیح طریقے سے آپ پڑھ لیں گے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ سا الف. چلیے آگے چلتے ہیں. شین الف. ٹھیک ہے، ہم کو شین کو کھینچ کے پڑھنا ہے. شین الف. سین الف. ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. اس کو شین پڑھنا ہے ہم کو اور یہ سین نارمل. یہاں پر شین بولنا ہے اور یہاں پر سین. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فا الف. قاف الف. اب دیکھیں قاف پر یہ کلر اس کا چینج ہے یہاں پر. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ حروف مستعلیہ ہیں. خا، صاد، ضاد ہے نا. یہ آپ پیچھے آپ نے پڑھے تھے 7 حروف مستعلیہ ہوتے ہیں. تو انہی حروف کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ان کو کلر اس کا جو ہے چینج کر دیا تاکہ آپ جو ہے سمجھ جائیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قاف الف. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کاف نہیں پڑھنا بلکہ قاف الف. اس کو ہمیں موٹا کرنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. جیم الف. جیم کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. جیم الف. یہاں پر پھر حروف مستعلیہ تو ہمیں کھینچنا ہے. خا الف. آگے چلتے ہیں. ح الف. یہاں پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ ح کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ ح. اس میں تھوڑا سا حروف کو ہمیں حلق سے ادا کرنا ہے اور تھوڑی سی طاقت بھی لگانا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. عین الف. ٹھیک ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے ہمیں. عین کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. عین الف. اب دیکھیں یہاں پر پھر حروف مستعلیہ ہے تو اس کو انہوں نے اس کا کلر چینج کر دیا تو ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. غین الف. یہ جتنے حروف یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قاف، صاد، غین،
خا ضاد ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں ان کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے. یہ جتنے نیلے کلر میں آپ حروف دیکھ رہے ہیں ان حروف کو ہمیں موٹا ادا کرنا ہے، اس کی آواز کو ہمیں موٹا کرنا ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. غین الف صاد الف ضاد الف. اس میں تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا ہے، زبان کو آپ داڑھ سے لگائیں گے اپنی تو یہ ادا ہو جائے گا. تھوڑا سا اس کا مخرج کٹھن ہے، آپ اس کو انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اس کا بیان آئے گا تو وہاں پر آپ اس کو صحیح طریقے سے بتائیں گے. فی الحال آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ داڑھ سے لگنا ہے، تو وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے. ضاد الف. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہمیں موٹا کرنا ہے. طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با. کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ لام با کاف با کاف تا کاف سا. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سا پڑھنا ہے. تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا ہے اس پہ کہ یہ ہمیں سا پڑھنا ہے، اس کو سین نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کافا طابا. کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ طابا. ٹھیک ہے، اس کو موٹا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. سین لام. اس کو لام کو ہمیں کھینچنا ہے. سین لام. اس کو سین کو بھی کھینچنا ہے ہم کو اور لام کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. لیکن دھیان رکھیں آپ یہاں پہ اس کو شین، یہ والی جو نقطہ والی ہوتی ہے یہ شین ہوتی ہے اور یہ سین. ٹھیک ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے ہمیں. شین لام. چلیے آگے چلتے ہیں، اس کو موٹا کرنا ہے. صاد لام ضاد لام فا لام. ٹھیک ہے، قاف لام. چلیے آگے چلتے ہیں. عین لام غین لام. ٹھیک ہے، کاف لام کاف نون. اس کو ہمیں اگین موٹا کرنا ہے. اس کا حروف، اس کا آپ کلر دیکھ لیں. طا نون ظا نون. ٹھیک ہے، اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے ہمیں؟ اپنی زبان کو جو اوپر والے دانت ہیں سامنے والے ان کے پیچھے آپ لگائیں گے تو وہاں سے اس کو ادا کر سکتے ہیں آپ. اس کا مخرج ابھی آپ انشاءاللہ آگے سبق میں جب آئے گا تو اس کو سمجھ لیں گے. فی الحال آپ سمجھیں کہ اپنی زبان کو، زبان کی جو نوک ہے وہ آپ سامنے والے جو دانت ہیں اوپر کے ان دانتوں کے پیچھے آپ لگائیں گے تو وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے. ظا نون. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. جیم دال. ٹھیک ہے، خا دال حا دال. اس کو ہمیں دھیان دینا ہے. حا، یہ آواز آپ دیکھ رہے ہیں حا، اس کو ہمیں حلق سے ادا کرنا ہے. حا دال عین دال. اس کو بھی حلق سے ادا کرنا ہے اور یہ بھی، یہ چاروں حروف جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. غین دال خا ذال. اس کو ہمیں زال نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی جال پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے؟ خا ذال. زال دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. زال، جہاں سے آپ نے سا کو ادا کیا تھا وہیں سے آپ کو زال ادا کرنا ہے. زبان کی نوک تھوڑی سی آپ کو دابنا ہے دانتوں کے بیچ میں، تو اس کو ادا کر لیں گے آپ. خا زا. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کا اور اس کا آپ فرق سمجھیں. اس کو ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے زال،
اور اس کو ہمیں سختی سے ز ز، اس میں تھوڑی سی سختی. تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے خاز، تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں سختی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو زا اور زال میں آپ فرق سمجھیں کہ زال کو ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس کو ہمیں سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. خاز حارا بارا یارا، ٹھیک ہے. اس کو را کو ہم موٹا کریں گے. طارا ضارا، آگے چلتے ہیں. با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم. اب دیکھیں یہاں سے لے کر اور یہاں تک جتنے حروف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈیزائن جو ہے وہ بالکل سیم ہے. اگر یہاں پر نقطے نہ ہوں تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کو نقطے سے پہچانیں گے کہ ایک نقطہ ہے با ہے، نون میں ہے ایک نقطہ آپ جانتے ہیں اوپر ہوتا ہے، تا میں 2 نقطے ہوتے ہیں، یا میں 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں اور سا میں 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں. تو نقطے کی تبدیلی سے آپ پہچانیں گے کہ یہ حروف کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد. اب دیکھیں اگین ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے، پھر اسے موٹا کرنا ہے حروف کو. جتنے بھی حروف آپ دیکھ رہے ہیں نیلے کلر کے ہیں، ان کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. حروف مستعلیہ ہیں، تو حروف مستعلیہ آپ یاد کر لیں. کتنے ہیں یہ حروف؟ 7 حروف ہوتے ہیں. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں. نون صاد فا صاد قاف ضاد. کیسے پڑھنا ہے؟ قاف ضاد ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف قاف قاف. اس میں دیکھیں آپ ڈبل ہے تو ہم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ قاف قاف. اس کو ہمیں کاف نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہمیں طاقت لگانا ہے تھوڑی سی، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قاف قاف شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا ہمیں کہ ایک اس میں قاف بڑا والا ہے اور ایک چھوٹا والا ہے. جو ڈاٹ والا ہے یہ نقطے والا، اس کو ہمیں طاقت لگانا ہے اس میں، اور جو یہ آگے والا ہے گرین کلر کا، اس میں ہمیں طاقت نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ قاف کاف. اس کا فرق سمجھیں آپ. پہلا والا ہم کیا پڑھنا ہے؟ قاف اور کاف، ٹھیک ہے. کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا. اس میں دیکھیں ڈبل یا ہے،
ٹھیک ہے. حمزہ واو. اب دیکھیں یہاں پر دو حروف ہیں جو اوپر نیچے ہیں، تو ہم کو اوپر والا پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب حمزہ واو، حمزہ یا. چلیے آگے چلتے ہیں. با تا. اب دیکھیں جب تا، ایک تا کی شکل یہ بھی ہے کہ جب تا لاسٹ میں آتی ہے تو اس کی شکل ایک ایسی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. تو ہمیں جو پہچاننا ہے وہ نقطے سے پہچاننا ہے. نون تا، تا تا، یا تا، عین طا. اس کو ہمیں موٹا کرنا ہے. فا ظا. اب دیکھیں یہاں پر 3 حروف کو ملایا گیا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں یہ بھی مرکبات میں سے ہے، یعنی جب 2 یا اس سے زائد حروف ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 3 حروف کو آپ ملائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے ہم کو؟ با لام با. ٹھیک ہے. لام کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، اور با اور اس والے با کو ہمیں تھوڑا سا کم بڑھانا ہے. با ہا میم. تو دیکھیں یہ ہا ہے، اس کو جو ہے یہ اس میں بغیر طاقت کے آپ کو ہا نکالنا ہے، اس میں ہا نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا والا ہا ہے، تو اس کو با ہا میم. با عین دال. عین با دال. حا میم دال. ہا لام کاف. ٹھیک ہے. یہ والا ہا جو ہے اس میں ہمیں طاقت لگانا ہے، اور جو یہ 2 چشمی والا ہا ہے اس کو ہمیں نارمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یا ہا با. خا طا فا. فا میم نون. حا سین نون. فا حمزہ تا. سین خا طا. ٹھیک ہے. ہم کو الگ الگ پڑھنا ہے. خا لام قاف. فا لام قاف. عین لام قاف. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں آپ لام کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں الف کے طریقے سے لگ رہا ہے، لیکن الف جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے نہیں ملتا ہے. اس کی آپ پہچان سمجھ لیں کہ الف اور لام جو ہے یہ کبھی کبھی آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ الف پڑھیں کہ لام پڑھیں. تو آپ یاد کر لیں کہ الف جو ہوگا وہ یا تو پیچھے سے ملا ہوگا یا آگے سے ملا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن لام جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دونوں طرف سے ملا ہے تو یہ لام پڑھنا ہے. عین لام قاف. نون صاد را. قاف تا لام. یا لام جیم. تا جیم دال. طا با عین. با لام غین. غین. ٹھیک ہے. اس کو آپ تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. نون فا سین. تو ہم کو الگ الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ دھیان رکھیں اس کو. جیم نون تا. سین حمزہ لام. قاف سین طا. صاد فا تا. شین میم سین.
خا شین یا، غین یا را. اس کو موٹا کرنا ہمیں، اس کا کرنٹ دیکھ لیں، حروف مستعجلہ میں سے ہے. غین با را، میم طا را، عین شین را، عین سین را. تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں اس کو ہمیں شین پڑھنا ہے، اور جس پہ ڈاٹ نہیں ہے، نقطے نہیں، اس کو ہمیں سین یعنی نارمل پڑھنا ہے، اس کو ہمیں شین پڑھنا ہے. ضا لام لام، شین کاف را، با سین میم. تو دیکھیں ہمارا سبق جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. اس کو آپ دوبارہ سے آپ چاہیں تو اس کو مشق کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ.